بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس مدار نقوی کے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہے اس پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ ان کیمرہ سماعت تھی اور اوپن یہ سماعت تھی، اور جو درخواست تھی جسٹس مدار نقوی کی وہ منظور کر لی گئی تھی، اور وہ درخواست منظور ہونے کے بعد وہ سماعت اوپن کر دی گئی تھی، اور اس پر یہ پہلی اوپن سماعت تھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو سائفر کیس کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے جج ہمایوں دلاور صاحب کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے توشہ خانہ نیب ریفرنس میں۔ یہ توشہ خانہ نیب ریفرنس آپ جانتے ہیں کہ نیب کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس میں ابھی تک ریفرنس نہیں دائر ہوا، ابھی یہ انکوائری کی سٹیج پر ہے۔ عمران خان نے عبوری ضمانت حاصل کی تھی، عبوری ضمانت عدم پیروی خارج ہو گئی۔ جب عمران خان گرفتار ہو گئے تھے تو اس عبوری ضمانت کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کی تھی اور معاملہ واپس بھیجا تھا، اس توشہ خانہ میں ضمانت عمران خان کی خارج ہوئی تھی، اور جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کر کے عمران خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ جیل میں ہی تفتیش ہوگی، لیکن تفتیش کا جو حق دیا گیا ہے تفتیش کرنے کا، اور جیل میں ہی تفتیش کا جو اختیار دیا گیا ہے نیب کو۔ دوران سماعت نیب راولپنڈی کی جانب سے عمران خان اور سابق وزیر اعظم کے خلاف 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ وکلا صفائی نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اتنے عرصہ سے تو وہ پہلے بھی اس میں انویسٹیگیشن کر چکے ہیں، تو اب اور کون سی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ جسمانی ریمانڈ کا یہی ہوتا ہے کہ جی جب جسمانی ریمانڈ کا معاملہ آ جائے تو پھر کسی بھی صورت میں آپ اس کو ضمانت نہیں دائر کر سکتے۔ اب ان کو یہی ایک فائدہ ہے جسمانی ریمانڈ کا، چونکہ جیل میں تفتیش تو پہلے سارا دن عدالتیں جیل میں رہتی ہیں، تو اگر نیب حکام جا کے وہاں تفتیش کر لیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن صرف جو ضمانت ہے اس کو پینڈنگ رکھنے کے لیے یہ جسمانی ریمانڈ سے مراد تو یہ ہوتا ہے جب آپ اس جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ان کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں، وہ اپنے تھانے میں یا اپنے ہیڈ کوارٹر میں رکھتے ہیں اور وہاں تفتیش کرتے ہیں۔ جیل میں جو تفتیش ہے وہ تو ہر کیس میں ہو سکتی ہے، اس کو جسمانی ریمانڈ کا نام اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ آپ اس دوران ضمانت نہیں دائر کر سکتے، اور یہی ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے پروسیکیوشن کا۔ دوسری جانب جج ذوالقرنین ابو الحسنات ذوالقرنین، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں دلاور نہیں دلیر جج ہوں، ان کی جانب سے پہلے تو تھا صرف خفیہ جو ٹرائل کا، اور عمران خان کے خلاف جو ٹرائل تھا اس کو خفیہ لے کے چلنے کا۔ اب انہوں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ مطلب جو میں آپ کو سماعت کا حوال بتاتا ہوں اب میں نہیں بتا سکوں گا، اگر میں بتاؤں گا تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگ جائے گا۔ یہ فیصلہ آیا ہے عدالت کی جانب سے۔ جاری ہونے والے فیصلے میں کہا گیا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر کوئی کارروائی نشر نہیں ہوگی۔ پیمرا اور پی ٹی اے کو اس حوالے سے ہدایات پر پابندی کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ڈائریکٹ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اس بندے پہ بھی کارروائی ہوگی۔ اگر اس طریقے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر جو بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو میرے خیال میں آدھا پاکستان اندر ہوگا اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی کارروائی ہوگی، اور پھر کئی جج ایسے اپوائنٹ کرنے پڑیں گے جو اس کا ٹرائل کریں گے۔ عدالتی فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پیمرا اور پی ٹی اے کو عدالتی حکم کی کاپی فراہم کی جائے اور خلاف ورزی نہ ہو۔ فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی پروسیکیوشن کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی مشروط موجود ہوگی، اور شرط یہ ہوگی کہ عدالتی کارروائی کو فیملی ممبران کسی جگہ بیان نہیں کریں گے۔ تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ ٹرائل کی کارروائی کے دوران عدالت میں پبلک بھی موجود نہیں ہوگی۔ اب یہ خفیہ ٹرائل کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور خفیہ ٹرائل ایسا ہے کہ فیملی بھی آئے گی تو فیملی میڈیا سے جا کے بات نہیں کرے گی، وکلا میڈیا سے بات نہیں کریں گے، اور جو بھی میڈیا کے ساتھ بات کرے گا، جو بھی میڈیا پر اس کو لے کے آئے گا، مطلب ہم جو بھی کریں، ہم کمرہ عدالت میں جیسے پہلے فرد جرم عائد کی ہے، اور عمران خان کہتے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور نہ میں نے کہیں پہ دستخط کیے ہیں، نہ کوئی مجھ سے دستخط لیے گئے ہیں، نہ ہمیں ابھی تک کاپیاں دی گئی ہیں، تو فرد جرم کیسے عائد ہو گئی؟ جس عدالت نے
اوپن ٹرائل کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو جیل ٹرائل، جو پہلا جیل ٹرائل تھا جس میں 5 گواہان کی جرح بھی مکمل ہو چکی تھی، اس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب تو پھر تو اور ہی کوئی نیا کام ہو گیا جس میں نہ صرف خفیہ ٹرائل ہے، بلکہ اگر کوئی وکلا کی جانب سے یا فیملی کی جانب سے میڈیا پہ آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور میڈیا اس کو چلائے گا، سوشل میڈیا اس کو چلائے گا یا کوئی بھی اتھارٹی اس کو چلائے گی، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی کارروائی ہوگی۔ یہ جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی انتخابات کے التوا کے حوالے سے، وہ اپنے بیوی سے تو گھر میں بات کر سکتا ہے، وہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکتا، اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ یہاں تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بہرحال چونکہ یہاں عمران خان کی معاملہ ہے اور ہر صورت عمران خان کو فکس کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی اگر اس معاملے کو اٹھائے گا یا اس معاملے کے اوپر بات کرے گا تو اس کو بھی معافی نہیں دی جائے گی اور اس کے خلاف بھی تگڑے طریقے سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ سائبر کرائم کی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی چھوٹے موٹے اس کی کارروائی نہیں ہوگی دفعات کے تحت، بلکہ ڈائریکٹ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق رکن صوبائی اسمبلی کامران بنگش کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے حکومت کو درخواست گزار کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات 10 دن میں فراہم کرنے کا حکم دیا۔ سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کے خلاف مقدمات کی تفصیل فراہمی سے متعلق درخواست پر عدالت نے صوبائی حکومت سے تفصیلات طلب کر لیں، جبکہ جو شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں 2 اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے کہ آج ہی عدالت سماعت کر کے ان کو عدالت بلائے، ان کو ریکور کروائے اور ان کو رہا کرے، اور دوسرا جو ربیہ باجوہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی نائب صدر ہیں، ان کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو نائب صدر ہیں، ان کی جانب سے نہ صرف اغوا کی درخواست دائر کی گئی ہے، لطیف کھوسہ صاحب اس میں وکیل ہیں، بلکہ ساتھ پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے ہیبیس کی، اور ہر صورت آج وکلا نے کہا ہے کہ ان کو ریکور کروا کے عدالت میں بلوانا ہے اور عدالت سے رہا کروانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ آج اس معاملے پر کیا ریلیف دیتی ہے۔ ساتھ ہی پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا جو نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے جو ROs اور DROs کے حوالے سے، چونکہ الیکشن کمیشن بری طرح بے نقاب ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کا وہ جو خط تھا جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کہ وہ خط منظر عام پر آ گیا جس میں لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ جب آپ نے شیڈول جاری کرنا ہے تو نئی درخواست دیجیے گا، شیڈول کی کاپی ساتھ لگائیے گا، پھر عدالت ROs اور DROs کی عدلیہ میں سے تقرری کو کنسیڈر کر لے گی۔ وہ ایک واضح جب پیغام اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انکار نہیں تھا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان سے کہا تھا کہ شیڈول جاری ہونے پہ آپ یہ کیجیے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا اور اس وجہ سے ہمیں ROs DROs انتظامیہ سے لینے پڑے ہیں۔ تو وہ بری طرح یہ بے نقاب ہو گئے۔ رات جب ہم نے اس کے اوپر بات کی سوشل میڈیا پہ، تو جو اسپوکس پرسن ہے الیکشن کمیشن کے، اس نے کہا جی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی اس کا، وہ اس کو ریبٹل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کریں گے، تو پھر بعد میں جو ترجمان الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا جی نہیں، ہم سپریم کورٹ نہیں جا رہے اور ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے یا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے پہلی اوپن سماعت کی، اور یہی کامیابی ہے مظاہر نقوی کی کہ چونکہ سارا معاملہ میڈیا پر آ گیا، جو کچھ عدالت میں جس طریقے سے معاملہ چلایا جا رہا تھا جلد بازی میں، اس کو بریک لگ گئی۔ قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اوپن کورٹ میں سماعت شروع کی۔ خواجہ حارث نے جسٹس مظاہر نقوی کی نمائندگی کی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے کارروائی اوپن کرنے کی درخواست کی۔ رولز کے مطابق جج کے تحفظ کے لیے کارروائی ان کیمرہ ہوتی ہے، لیکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے خود کارروائی اوپن کرنے کی درخواست کی، جس کو منظور کیا گیا۔ خواجہ حارث روسٹرم پر موجود رہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے خواجہ حارث سے سوال کیا کہ شو کاز کا جواب اب آپ جمع کرا رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے شو کاز کا جواب جمع نہیں کروایا، متعدد بار درخواستوں کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کا مکمل ریکارڈ مانگا لیکن فراہم نہیں کیا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جواب دینے کے لیے معلومات درکار ہیں، کونسل کو بار بار درخواستیں دیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل الگ آئینی ادارہ ہے،
سپریم جوڈیشل کونسل جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتی، کونسل کو جواب دینے کے لیے شرائط عائد نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے کہا کہ اوپن کارروائی ہو، ہم نے کر دی، اب یہ نہ بتائیں کہ آپ نے متعدد درخواستیں دائر کیں، بتائیں کیا چاہیے، ہم ابھی دیتے ہیں، بتائیں کیا دستاویز چاہیے۔ قاضی فیاض عیسیٰ نے خواجہ حارث سے کہا کہ آپ کے لکھے خطوط سپریم جوڈیشل کونسل کے ریکارڈ کا حصہ تو نہیں، کیسے ان کو دیکھیں؟ جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ مجھے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی نوٹنگ اور پھر اس پر جسٹس سردار طارق کی رائے نہیں دی گئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے سیکرٹری کونسل کو ریکارڈ خواجہ حارث کو دینے کی ہدایت کی، جس کے بعد خواجہ حارث نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا لکھا نوٹ پڑھا اور کہا کہ اس نوٹ میں تو صرف شکایت پر رائے دینے کا کہا گیا، یہ تو میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ ہم ایسی بات نہ کریں کہ پڑھایا جا رہا ہے، دیکھیں ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو سب اوپن چاہیے تھا، ہم نے کر دیا، اب سب اوپنلی پڑھیں اور یہ لفظ ٹھیک نہیں کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو خواجہ حارث نے کہا یہ تو میں نے نہیں کہا، جو نوٹ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کاپی مجھے دیں اور میں وہ اس کو آپ کے سامنے پڑھوں، یہ تو آپ مجھے وہ پڑھا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ایک ہی فائل ہے جو آپ کو دے دی، اب جو چاہیں پڑھ لیں۔ جسٹس مزار نقوی کے وکیل نے کہا کہ سردار طارق نے میرے بارے میں قانونی رائے دی جبکہ وہ خود شکایات کا سامنا کر رہے تھے، جس پر چیئرمین جوڈیشل کونسل نے وکیل کو ہدایت کی کہ اپنی شکایت پر رہیں۔ طارق مسعود کی طرف تو بات ہی نہیں نہ جانی۔ جسٹس مزار اکبر نقوی کے وکیل نے کہا کہ سردار طارق نے میرے بارے میں قانونی رائے دے دی جبکہ وہ خود شکایات کا سامنا کر رہے تھے۔ خواجہ حارث نے کہا مجھے ریکارڈ کی کاپی چاہیے تاکہ شو کاز کا جواب دے سکوں، زبانی تو پڑھ کر سب بھول جاتا ہوں۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ریکارڈ کاپی دینی ہے یا نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، آپ کو ہم نے کاغذ دکھا دیے۔ انہوں نے کہا جناب کاغذ دکھانے سے کیا ہے، مجھے ریکارڈ کی کاپی دیں، میں نے آپ کو جواب دینا ہے۔ چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے کہا کہ آپ ہماری بات ذرا غور سے سن لیں۔ اب آپ ٹیون دیکھیں کہ اب یہ تو اوپن سماعت ہے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس طریقے سے ایک سینئر ایڈوکیٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، چونکہ وہ مزار نقوی کے وکیل ہیں۔ مزار نقوی خود بھی کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے بطور سائل، اور دوسری طرف دوسرے جو درخواست گزار تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو ان کیمرہ سماعت ہوتی ہوگی وہاں کیا حالات ہوتے ہوں گے۔ خواجہ حارث نے کہا مجھے ریکارڈ کی کاپی دیں تاکہ میں شو کاز کا جواب دے سکوں۔ چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے کہا ہماری بات ذرا غور سے سن لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر ہم نہ سنیں۔ آپ کا خط ہم تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جن کا خط پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آتا تھا۔ آپ کا خط ہم تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہر ایک چیز سوشل میڈیا پر چلے گی۔ آپ نے ہمارے سیکرٹری پر الزام لگایا، وہاں سے خط لیک ہوتا ہے۔ ہم نے سیکرٹری سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس میڈیا کے نمائندے کو جانتا تک نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ریکارڈ کاپی دینی ہے یا نہیں، آپ کو سارا ریکارڈ بھی دکھا دیتے ہیں۔ جس پر خواجہ حارث نے کہا مجھے ریکارڈ دکھا کر زبردستی یا مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لگتا ہے جوڈیشل کونسل پہلے ہی اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے ریکارڈ نہ دے کے اور خالی ریکارڈ دکھا کے زبردستی اپنی مرضی کی چیزیں پڑھوانا چاہتے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ آپ تو فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس خواجہ حارث نے کہا کیا کہنا تھا کہ ہماری درخواستیں کل سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر ہیں، آئینی حق ہمیں دیا جائے۔ اس پر جسٹس مزار نقوی نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تو خواجہ حارث نے اپنے موکل جسٹس مزار نقوی کو بات کرنے سے روک دیا۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا آپ دونوں میں سے جو چاہے بات کر لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ ہم مشاورت کر کے واپس آتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مزار نقوی سے 1 جنوری 2024 تک جواب مانگا اور گواہان کی فہرست بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی، جس پر خواجہ حارث نے اعتراض کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیکیوٹر نہیں ہو سکتی، گواہ کونسل نے نہیں، اٹارنی جنرل نے بطور پروسیکیوٹر بلانے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ شکایت کنندگان کا سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں کوئی تصور نہیں ہے، کونسل کو صرف معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندگان کے گواہان کی فہرست اٹارنی جنرل کو دے دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گواہان میں شاید اضافہ ہو، اس کے ساتھ جسٹس مزار نقوی کے خلاف جو کارروائی تھی 11 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب جو مزار نقوی صاحب ہیں وہ 1 جنوری تک شو کاز کا جواب دیں گے اور ساتھ ان کی جو 11 جنوری تک سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ آج 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ کوئی انٹرم ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔